اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو روزے کی صورت میں عبادت کرنے کا ایک سنہری موقع عطا فرمایا۔ روزہ فرض کب ہوا؟ ہجرت کے دوسرے سال شعبان المعظم کے مہینے میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے روزے کی فرضیت کا اعلان فرمایا اور روزے کی خصوصیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، اس میں قرآن مجید نازل کیا گیا اس حال میں کہ وہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور اس میں حق و باطل میں تمیز کرنے کے لیے روشن دلیلیں موجود ہیں۔ تم میں جو کوئی اس کو پائے تو وہ روزے رکھے۔ روزہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں پر بھی فرض کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی روزے رکھنے کا حکم فرمایا۔ روزہ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کی برکت سے انسان تقوی اور طہارت کا پابند ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی روزے کو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کا بہترین ذریعہ بنایا۔ روزہ یہ ایک ایسا فرض ہے، یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ بندہ مومن سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سنت کے بغیر روزہ ادا ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم عبادت کا آغاز سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سنت مبارک سے رکھا، یعنی جب تک کوئی انسان سحری نہیں کھاتا تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اگر کوئی انسان سحری کھانے کے بغیر روزہ رکھ لیتا ہے تو وہ خلاف سنت عمل کا مرتکب ہوگا۔ سحری کھانے کا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے حکم دیا۔ حضرت عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ سحری کھایا کرو، اس میں برکت ہے۔ جس طرح سحری کھانا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سنت ہے، اسی طرح افطاری کرنا بھی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سنت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے روزے کو دونوں سنتوں کے درمیان میں رکھا۔ جب کوئی انسان سحری کرتا ہے تو وہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سنت سے روزے کی ابتدا کرتا ہے، اور جب انسان روزے کی انتہا کرتا ہے تو اس وقت بھی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سنت مبارک پر عمل کرتا ہے۔ اور جس طرح وہ انسان روزہ رکھنے کی برکت سے رحمت الہی کا مظہر بن جاتا ہے، اسی طرح وہ انسان سنت نبی کا بھی پیکر بن جاتا ہے۔ کھانا پینا یہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے۔ تو اس بنیاد پر جب کوئی انسان روزہ رکھتا ہے تو وہ تجلیات ربانی اور انوار نبوی سے اپنے ظاہر و باطن کو روشن اور منور کر لیتا ہے۔